ہاں جی آپ اگر مائنڈ نہ کریں، آپ تھوڑا سا اپنا تعارف کروا دیں کہ آپ پاکستان سے کہاں سے ہیں، تعلیم حاصل کی کتنی، اور پھر ادھر آ کے آپ نے کیا پڑھا، اور اپنا تھوڑا سا تعارف کرا دیں مختصر۔ ہاں جی، میرا تعارف یہ ہے، میرا نام جیسے کہ پہلے میں آپ نے نہیں محمد خان میرا نام ہے، تو میرا تعلق جو کوئٹہ سے تعلق ہے میرا، ابا سر میرے کوئٹہ سے تعلق ہے میرے، تو میرے جو نانا بھی صحابی تھے اور اب دادا بھی صحابی تھے، میرے دادا تھے ڈاکٹر صحابی کا وہ صحابی تھے جو مرزا صاحب نے لکھے ہوئے ہیں، جو میرے ماننے والے بھی صحابی ہیں۔ بالکل 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 ہاں جی۔ اینی وے، تو میرے ڈاکٹر عبداللہ خان صاحب، ڈاکٹر محمد عبداللہ خان صاحب میرے دادا تھے، ڈاکٹر نسیم آئی اسپیشلسٹ جو تھے آرمی میں تھے، جنرل نسیم آئی اسپیشلسٹ جو اسلام آباد میں فوت ہوئے ہیں، وہ میرے ریئل انکل تھے، میرے چچا تھے میرے، وہ ابھی فوت ہوئے ہیں 2-4 سال پہلے۔ ڈاکٹر نوری جو ہے وہ میرے کزن ہے، میرے سکے کزن ہے، اور اس طرح میری فیملی جو ہے ڈاکٹر نوری جو جماعت میں مشہور و معروف نام وہ ہے، میرے ڈاکٹر کزن ہے، نوری، جی وہ جی آپ کے میرے کزن کزن ہیں؟ ہے میرے، جی جی میرے کزن، وہ میری پھوپھی بیٹھے ہیں، پھوپھی ذات۔ تو میری فیملی کا تعلق جو ہے وہ کوٹے سے ہے، سارا روٹ ہماری کوٹے کی ہے۔ ہم لوگ تقریباً ماشاء اللہ 7 پشتوں تک ہم لوگ مسلمان ہی تھے، کوئی سکھ یا ہندو سے ہم لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ اب میرے یہ دادا نے اگر غلطی کی ہے ان کے اندر شامل ہو گئے، تو اس کے اندر میرا تو قصور نہیں تھا نا، تو اگر وہ ان کے مساوی بنے ہیں۔ اب اس ٹائم کون لوگ تھے، کیا دور تھا، کیا انہوں نے دیکھا، کیا بالا، کس قسم کے لوگ تھے، اب مجھے تو نہیں پتا کیا انہوں نے اعلان کیا تھا کہ یہ کیا بولتے مذہب کے بانی ہے، یا اس نبی یا مجدد یا مسیح موعود یا جو بھی ولا علم، ٹھیک ہے نہیں، آپ کو نہیں پتا تھا؟ غریب نہیں، میں مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ انہوں نے بیعت کی نا، بیعت میں نے تو نہیں کی نا، بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے نہیں۔ اب میں کیوں یہ جتیاں کھاؤں پورے اسلام سے، عالم اسلام سے لوگوں سے جتیاں کھاؤں بیٹھا ہوا؟ آپ کسی کو بولے نا کہ جائے کہ میں جی مسلمان ہوں پاکستان میں، وہ کہے گا کیا نام ہے تمہارا، وہ کہے گا نعیم خان، کہتا اپنا نام چینج کرو، اپنا نام رکھو کوئی جیمز، جونز، پیٹر، ڈیٹر، کیونکہ تم تو مسلمان ہی نہیں ہو، تم تو مسلمان ہی نہیں ہو، تم تو اس ملک کے لا کے تحت تم تو ہمیں یعنی کہ ایک قسم کے اب اسلام نہیں کہہ سکتے ہمیں۔ جی جی۔ اب تو یہ حالات ہے کہ اپنے نام چینج کرنے پڑیں گے آپ کو، اس اپنے کے نام بعد آپ، ہاں، تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا اپنے کہ ہمارا وہ وہاں سے تعلق ہے یا کوئٹے سے تعلق ہے ہمارا، کیا وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہاں 1994 کے اندر مسجد بن رہی تھی بیت الفتوح، اس کے اندر میرا کام تھا لینڈسکیپنگ آرکیٹیکٹ میں، کام میرا باہر کا کام تھا، اور اندر کا کام تھا وہاں پر کیا چودھری رشید آرکیٹیکٹ، اس کا کام اندر کا سارا کام تھا، اس کا سارا جتنا بھی مسجد کا ذائچہ بنانا، اس کا اسکیلیٹن اور ساری جتنی بھی اس کی یہ پیمائش وغیرہ سارا کچھ۔ تو چودھری رشید آرکیٹیکٹ جو ہے وہ میرے جو میری خالہ زاد بہن ہے ان کے ہسبینڈ ہے حلیمہ، اور چودھری رشید کو جو ہے وہ 1960s کے اندر 61 62 غالباً میرے والد صاحب نے بار بچوایا تھا۔ وہ میں نے پہلے ایک ویڈیو میں ریکارڈ کی تھی میں نے، کہ کس طرح یہ ٹرین پہ بیٹھ کے نا سب وہاں کی جو تھے مسافر ان کا یہ کھانا کھاتے ہوئے یہ پہنچے۔ اب یہ رشید تھا اس ٹائم، یہ بالکل ینگ تھا، تو اس نے آگے کہا کہ میرے باہر جانا ہے، تو اس طرح تو میرے والد صاحب نے اس کو باہر بھجوایا، اس کا خرچہ پانی اٹھایا، اس کو یو کے بھجوایا اس کو، اور اس کو پیچھے سپورٹ بھی کرتے رہے اس کو کافی۔ تو اس کا بدلہ انہوں نے مجھے یہ دیا کہ انہوں نے غبن کیا وہاں پر بیت الفتوح کے اندر، 6 ملین کا فراڈ کیا انہوں نے، 6 ملین پاؤنڈ کا انہوں نے فراڈ کیا تھا۔ جو مال آتا تھا وہ کچھ لکھواتے تھے، اندر کھاتے کچھ تھا، وہ بڑی سب کو پتہ ہے وہاں پر جتنے بھی وہاں مسجد میں امنا تھا نا، جس نے وہاں رہ رہا تھا، اور جتنے بھی جن کے سپورٹ کام تھا اور ایک ٹیم بنی تھی، سب کو پتا تھا کس کس نے کتنا کھایا۔ تو مجھے یہ پتا تھا اس کے اندر، ظاہری بات ہے کہ ایک تو یہ کیا چودھری رشید آرکیٹیکٹ جو ہے میرے ایک سے بہنوئی ہے میرا، کیونکہ جو میری خالہ زاد بہن ہے اس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے حلیمہ، تو جتنا غبن اس نے کیا یہ 2 ملین یہ کھا گیا۔ اس نے اپنا مکان مسجد کے پیچھے کا مکان ہے جو اسے 2,60,000 پاؤنڈ کا اس زمانے میں خریدا، نیٹ کیش، لوگ خریدتے ہیں کہ اس کو مارگیج پہ، اسے نیٹ کیش خریدا ہے۔ اس سے پوچھو یہ کم کہاں سے ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے کچھ چیزیں اجاگر کرنے کی کوشش کی ہیں، تو یہ ٹولہ جو تھا یہ جس کے اندر مور احمد، ڈاکٹر شاہد صاحب، ڈاکٹر منور، اور یہ کیا بولتے ہیں مور احمد، اور باقی یہ چودھری رشید آرکیٹیکٹ، اور یہ ٹولہ میرے پیچھے پڑ گیا کہ آپ کو کیوں کی ضرورت محسوس آئی ہے کہ آپ اجاگر کریے، باتیں کریں، تو آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام ہے جو ہم نے آپ کو دیا ہے اس پر وہ کریں، آپ نکلیں یہاں سے۔ تو وہ ہے کہ میں نے کو
بلکہ کافی دفعہ پکڑا ان کو میں نے، مال کچھ آ رہا ہے، لکھوا کچھ رہے اور لگا کچھ رہے اس کے اندر. اور خلیفہ صاحب کو جو خلیفہ رابع تھے اس ٹائم، ان کو بالکل اسٹوپڈ بنایا ہوا تھا، بالکل پتہ ہی تھا ان کو. جب میں نے بات کی جا کے تو وہ تھوڑا شوق کھا گئے، ان کو تھوڑا سا طبیعت خراب ہوئی، انہوں نے انکوائری کی تو انہوں نے کہا نہیں یہ ایسے بول رہے ایسی خام خواہ میں نہ یہ اپنے آپ کو بڑا کوئی افسر بنا کے نہ تو یہ اپنا نام کرنا چاہ رہے پیدا. حالانکہ سارا ٹیم تھی، وہ چودھری رشید آرکیٹیکٹ کا کام تھا، میرا کام بار کا کام تھا میرے لینڈسکیپنگ کا. اور مجھے پتا تھا، ساری بات ہے ہمارا کام ہوتا ہے، میں فرسٹ ٹائم کام نہیں کیا میں نے، تو جدھر بھی کام کرتا تھا مجھے پتا تھا کس طرح غمن ہو رہا ہے مال، کتنا آتا ہے، کتنا لکھوایا جاتا ہے، اور کون کون اس میں کھا رہا ہے بیٹھا ہوا، سارا کچھ میرے پاس تھا، ثبوت تھا میرے پاس. اس کے اندر یہ بھی تھا کہ انسان کو اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ کتنا مٹیریل کدھر گیا. تو فرسٹ ٹائم تو میں نہیں کر رہا تھا کام، میں نے ظاہری بات ہے اس سے پہلے بھی کام کرتا رہا ہوں کافی میں اس لائن کے اندر، لینڈسکیپنگ کے اندر. تو یہ وجہ تھی کہ اب وہ ہوا یہ کہ جو میری تھی نا سسٹر، یہ اپنا خالہ زاد بہن، انہوں نے پھر میری وائف کو بولنا شروع کر دیا کہ یہ جاتا ہے خلیفہ کے پاس، اس کی آنکھوں میں ڈال کے، اور کوئی آتا وہ نہیں، اس کے ہاتھ سے نہیں بندے ہوتے تو یہ باتیں کرتا ہے جا کے، تو یہ تو وہ اس کو سمجھاؤ ذرا. تو اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ اور عورتیں بھی شامل ہو گئی اس کے اندر، انہوں نے بھی آ کے نا میری وائف کی ایکس وائف تھی میری، اس کے کان بننے شروع کر دی. اب وہ تھی حیات فیملی جو ایسٹ لنڈن میں، اور یہ حیات صاحب جو ہے نا، رفیق حیات صاحب کی یہ کزن تھی وہ. تو انہوں نے یہ کیا کہ جناب صاحب میرے خلاف باتیں شروع کر دی گھر میں، اور میرے گھر میں لڑائی ڈل گئی. حالانکہ میرا کوئی ایشو نہیں تھا اس سے پہلے، میری وائف کے ساتھ اچھے پہ رہ رہے تھے. تو کام خراب کرنے کے لیے ایسی عورتیں بیچ میں شامل ہوئی ہیں، انہوں نے کان پڑنے شروع کر دیے. میں جاتا تھا جاب پہ، وہ پیچھے آ جاتی تھی، اور خاص طور پہ میری خالہ زاد بہن جو حلیمہ وہ آتی تھی، اس نے سکھانا شروع کر دیا صحیح احمدی نہیں ہے تو یہ تو باتیں کرتا ہے خلاف، یہ کبھی کوئی بات کرتا ہے کبھی کوئی، یہ مطلب کہ اس نے نا ایک قسم کا برین واش شروع کر دیا. کہ آپ کے ساتھ یہ جو سارا ظلم ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیت الفتوح ان کی مسجد بنی اس میں انہوں نے 6 ملین پاؤنڈ کا گبن کیا، اور اس میں جو جب آپ نے ان کو روکا، یہ سامان لے کے آتے تھے تو سامان آپ نے بتایا کہ سامان یہ $10,000 کی اگر انوائس ہے تو سامان دیکھنا تو وہ اگر 4,000 کا بھی نہیں ہے، اور اس میں سے بھی لے جانا، اور انہوں نے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کو بانٹ کے کھایا. تو 6 ملین پاؤنڈ کا قریباً وہ جو فراڈ انہوں نے کیا. آپ نے جب اس کے خلاف آواز اٹھائی تو اس جماعت نے، بلکہ اس بندے نے جس کو آپ کے باپ نے چودھری رشید کو مدد کر کے یو کے میں ہیلپ کر کے بھیجا، اس کی بعد میں مدد کرتے رہے، اسی چودھری رشید نے آپ کے گھر کو تڑوا کے 22 سال تک آپ کے بچوں کو آپ سے دور کر دیا، اور ابھی بھی یہ نہیں پتا کہ کب ملیں گے. اور اس کے بعد عدالتوں کے اندر بھی یہ انہوں نے ایک پورا میرے خلاف ایک محاذ قائم کیا ہوا. انہوں نے جا کے میرے خلاف گواہیاں دی کہ یہ بہت ظلم کرتا رہا ہے، ظالم بندہ ہے، اس نے مارا بھی، ہمارے سامنے بھی مارا ہے. جھوٹی گواہیاں یعنی کہ میرے خالہ زاد بہن نے اور اس کی فیملی نے دیتے رہے جا کے عدالتوں میں. اس میں یہ تھا نا کہ میں ان کی جو پھیرا پھیریاں تھی، چوریاں، وہ سامنے آئی ہوئی تھی میرے، ٹھیک ہے نا، اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ خلیفہ رابع نے، یہ تقریباً 95 کی بات ہے، انہوں نے اپیل کی تھی کہ ہمارا کچھ جو بجٹ ہے وہ کم پڑ گیا، ہمیں اور پیسہ چاہیے، کہ ہمیں کافی اور چندہ دیں، ہمارے پاس اور پیسے چندہ تھوڑے دیں، ہو گئے ہیں. اپنی جیبوں سے اپنے پیٹ اور کاٹے، اپنے جو ہے نا مطلب کہ اپنے خواہشات مار کے ہمیں اور پیسہ دیں. تو لوگوں نے پھر بہت پیسہ دیا ان کو، کافی عطیہ دیا ان کو. تو اب یہ کہ مسجد کا جو انہوں نے بنایا تھا نا ایک ایسٹیمیٹ، اس سے بہت زیادہ پیسہ لگا اس کے اوپر. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تقریباً مسجد کو انہوں نے آگ بھی لگوائی تھی انہوں نے خود سے، 2011 کی بات ہے، 11-12 کی بات ہے غالباً. تو یہ مسجد کو آگ لگی تھی. تو مسجد میں آگ لگانے کی وجہ یہ تھی کہ اس کو بڑا کرنا تھا انہوں نے، اور کچھ پیسے لینے تھے حکومت سے، گورنمنٹ سے جو انشورنس ملتی ہے، انشورنس سے پیسے، اور ایک ہمدردی کے پیسے لینے تھے لوگوں سے کہ جی مسجد کو آگ لگی ہے. یہ مسجد کو انہوں نے آگ لگائی ہے. یہ ہوا یہ کہ میرے بھائی حفیظ بھائی، وہ وہاں کوارٹر میں ہوتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ گیس جو ہے نا ہال میں مت لے کے جائیں. ہاں، میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ انہوں نے مسجد میں کرپشن کرنے کے لیے اپنی ہی مسجد کو آگ لگا دی. انہوں نے اپنے ہی گھر کو چڑھا دیا نا، خدا کے گھر کو چلایا انہوں نے، اور میں اس کا یو کے گواہ میں ہوں.
بالکل یو کے اندر ماڈرن ماسک جو ہے کس آگ لگی ہے، اس کی کیا رپورٹ تھی؟ رپورٹ یہ تھی کہ بچے کھیل رہے تھے فٹ بال، وہاں پر کڑائی تھی اس کی سموسوں کی بڑی سی، اس کے اندر فٹ بال گیا تو وہ فٹ بال پھٹا ہے اور اس کی وجہ سے جو تھا کیا وہ آئل جو ہے وہ اسپریڈ ہوا ہے، تیل پھیلا ہے، اسے آگ لگی۔ اب سے پوچھے کہ یہ کبھی ہو سکتا ہے اس طرح کہ سار وہاں پر کیا بولتے ہیں عملہ کھڑا ہوا ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، فائر اسٹینڈ جو پڑے ہوتے ہیں فائر وہ ہر جگہ پڑے ہوتے ہیں، وہاں پر آگ بجھانے والا ہوتا ہے فائر اسٹینڈ، وہ تو پڑے ہوتے ہیں، تو وہ اس سے کسی نے آگ نہیں بجھائی کہ اتنی بڑی مسجد سڑ گئی ہے۔ اور وہاں پر کیا بات ہے مسجد بالکل گنجان تھی، کسی وہ کیا جنگل میں تھی بنی ہوئی، ہر وقت وہاں پر اوپر کھابے چلتے ہیں اور لوگ کھانا کھاتے ہیں، مسجد میں جا کے ہومیوپیتھک کی لائن لگی ہوتی ہے، اندر لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ کون سی جگہ انہوں نے بنائی ہے مسجد کی، کسی کو پتہ ہے کہ اتنی آگ لگی مسجد کے اندر؟ یہ صرف ایک سٹوری تھی خالی، پیسے لینے کے لیے، مسجد کو بڑا کرنے کے لیے اور لوگوں کو اسٹوپڈ بنانے کے لیے، اور لوگوں سے ہمدردی کے پیسے لیے۔ بعد میں پھر انہوں نے اپیل کی ہے دوبارہ سے ہر شہر میں جا کے کہ ہمیں پیسے چاہیے، مسجد بڑی کرنی ہے، ہمیں بنانی ہے۔ تو اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مسجد کو انہوں نے خود سے آگ لگائی، اور اندر گیس جو تھی وہ ہالس میں لے جانے کی ان کی ایک اسکیم تھی کہ یہ کبھی جو ہے نا اس طرح کا ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت انہوں نے کام کرنا تھا۔ حالانکہ ہال میں گیس کا کوئی تو کی نہیں بنتی، کیونکہ پیچھے وہ کچن ہے، اولڈ مسجد جو تھی نا، پرانی مسجد، چھوٹی سی مسجد، اس کے پیچھے کچن میں بھی بنا ہوا ہے۔ تو کچن جو تھا وہاں سے لاتے ہوئے سامان، وہ وہاں سے جو کھانا شانا شادیوں کے جو بنے ہال بنے، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ناٹ مور دین 2 منٹس۔ اب انہوں نے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت گیس جو ہے وہ ہال میں لے کے گئے ہیں، تاکہ یہ انہوں نے کارنامہ مقابلہ تھا وہاں پر، ٹھیک ہے نہیں، یہ انجام دینا تھا وہاں پر جو انہوں نے کارنامہ کیا۔ وہاں پر کارنامہ یہ تھا کہ لوگوں کو اسٹوپڈ بنانا تھا کہ جی بچے کھیل رہے تھے، کڑائی میں آگ لگی، اسے ایک دم سے حال پھینک گئی، وہ فائر ایکسٹنگوشر سامنے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ اس سے آپ کی آگ نہیں بجھی، اور اتنا عملہ آگ لگائی بھی ہے اور آگ بجھانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ میں کہتا ہوں جی یہ سب جھوٹ ہے۔ آگ پتہ نہیں کس ٹائم لگی انہوں کی، کب لگائی انہوں نے، اور کب رات کو لگائی ہے، پتہ نہیں جب مسجد خالی کب لگائی ہے، واللہ عالم۔ تو وہ تو ساری رپورٹ غلط ہے ساری۔ آپ یہ بتائیں مجھے، جس مسجد میں کوئی اتنے لوگ ہوں تو کسی کے ہاتھ میں ایک بالٹی پانی کی نہیں، وہ پھینکے، وہ فائر ایکسٹنگوشر وہاں پڑا ہوا سامنے، اس تک ہمت نہیں پڑی کسی کو وہ بجھانے کی۔ اس کے بعد سب سے بڑی بات، کتنا وہاں پر عملہ ہوتا ہے، کتنے ساتھی واٹر ٹیوب ہے وہاں پر، پانی کی وہ ٹیپ تھی، تو وہ کسی کی ہمت نہیں پڑی کہ ٹیپ نکال کے اس کو بجھائے، یا ویسی وہ سامنے فائر بریگیڈ کا آفس ہے، ان کو جا کے اطلاع کرے۔ اور اتنی آگ پھیل گئی کہ 2 ہال جل گئے، پوری مسجد پیچھے تک سڑ گئی ہے۔ اور یہ سب ان کی من گھڑت سٹوری ہے۔ آگ کسی اور کی وجہ سے لگے رہی، جب مسجد میں کوئی نہیں تھا، یا اس ٹائم لگائی گئی ہے جب مسجد کو خالی کرایا گیا کہ ہم نے کچھ کام کرنا ہے، تو اس قسم کے کر کے نا انہوں نے خود سے آگ لگائی ہے مسجد کو، اور لوگوں سے ہمدردی کے پیسے لیے کہ جی مسجد کو آگ بھی لگی ہے، بعد میں اپیل بھی کی گئی ہے، اور لوگوں سے نہ سے انہوں نے لیتے رہے پیسے مسجد کو بڑا کرنے کے۔ اب یہ بولے نا اس کو کیا بولتے ہیں نا، چودھری رشید آرکیٹیکٹ کو بولیں کہ یہ اس پر قرآن کے اوپر ہاتھ رکھے میرے سامنے کہ اس نے یہ کیا وہ اوسلو کی مسجد، ناروے کی مسجد میں کتنا پیسہ کھایا اس نے، کیلگری کی مسجد سے کتنا پیسہ کھایا ہے، کوارڈن ماسک سے کتنا پیسہ کھایا ہے اس نے، ماڈرن کہاں کی ماسک مسجد سے ہے؟ کتنا پیسہ کھایا ہے۔ ہاں جی، کیلگری؟ کیلگری، اور یہ جہاں پر اس نے بنایا تھا نا مسجد بنائی تھی اس نے کیلگری کینیڈا؟ کرنم، ہاں جی، اور ماڈرن ماسک، اس کے علاوہ یہ کوارڈن ماسک، کینڈی کیلگری کینیڈا میں جو بیت النور بنی ہے، ہاں جی، اس کے اندر بھی فراڈ ہوا ہے۔ آرکیٹیکٹ تو یہ تھا نا، یہ کیا بولتے ہیں نا، چودھری رشید آرکیٹیکٹ۔ اور اوسلو مسجد جو تھی وہاں ناروے کی، اس کے اندر بھی یہی تھا نا، جو وہاں پر کیا بولتے ہیں کوارڈن مسجد ہے وہاں لندن کے اندر، ساؤتھ لندن میں، اس کے اندر بھی یہی اسی کا نام اسی نے بنوائی تھی، ماڈرن ماسک بھی اسی نے بنوائی ہے۔ مطلب کہ اس کا کوئی ایک جگہ پر اس نے ہاتھ نہیں ڈالا، اس نے کافی جگہ پر کافی پیسہ کھایا ہے۔ اور مجھے پتا ہے کیونکہ میرے ساتھ رشتہ داری ہے، میری خالہ زاد بہن کا ہسبینڈ ہے یہ، تو میں اس کو نہیں جانوں گا۔ ایک میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، میں آپ کو، یہ بات ہے 1998 کی بات ہے شاید، اس نے نا، میرے بھائی ہیں حفیظ بھائی ساؤتھ لندن میں، اس نے وہاں پر بنوانی تھی ایک لائبریری، اس نے چودھری رشید نے، کہ یار لائبریری بنانی ہے، تو اس کا اس نے کیا کہ ایسٹیمیٹ آیا تھا 5000 پاؤنڈ، میں نے اس کے اندر ہیلپ کی، ساری بنوائی بھائی نے،
تو کہتے ہیں کہ لیٹر پیڈ پہ لکھ دو کہ یہ اس پہ لگے 20,000 پاؤنڈ، کہ جی یہ 20,000 کا نا لیٹر پیڈ پہ نا وہ بنا دو مجھے ایک انوائس. اب لگے اس کے اوپر 5,000 ہے، یہ لے رہے 20,000 کی رسید مانگ رہے ہیں ہم لوگوں سے. میں نے بات کی جا کے اپنی جو خالہ زاد بہن ہے حلیمہ، جو اس کی وائف ہے، میں کہ آپا ویکھی کہ تو نہ بھی بولیا کر، تیرا بھرا کہنا پہ نا کر دے تینوں کی، تو کیوں بھی بولنا پہ تو ایویں بھی چڑھانا ہر پاسے تیرا کام ہے کہ تو من لات اڑانا پہ تو تیرا بھرا ہے کہ کوئی گل نہیں پھر کیوں ہے. اور وہ میں دیکھوں یار کہ 5,000 لگے اس کے اوپر اور یہ لے رہا ہے وہاں سے بندہ 20,000 جمع سے کھا رہا ہے. آپ لوگوں یہ نے تو ایک ایگزامپل ہے، یہ تو چھوٹی سی ایگزامپل ہے، یہ تو ایک چھوٹی سی ایگزامپل 5,000 کا کا جو اسٹیمیٹ اور بن گئی، اور اس نے 20,000 کی رسید مانگی ہے کہ اپنے لیٹر اور پیڈ پہ لکھ دیں. آپ نے اس کو منع کیا، اور جب آپ نے اس کی وائف کو جا کے بتایا تو اس میں بھی باز نہیں آئی. کی لوڑ پی ہے تو ابھی لیٹر اڑاوے جو تیرا پرا کہنا پہ کر تو کیوں وش کر رہا ہے خواہ ہر پاسے تو یہ پنگے لڑنے ہیں تو ہر پاسے تیرا کا پنگے لینا. پہلے بھی تینوں منع کیتا سی ہوں پھر تینوں کہنے پہ. جو اچھا وہ مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ ایسے خلاف ہو گئے تھے میرے کہ انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا اور میری وائف کے کان بھرنے شروع کر دیے انہوں نے.